یاد رکھیے گا 5 طرح کے اعمال ہیں کہ جن کا مختلف احادیث روایات میں ذکر ملتا ہے کہ شعبان المعظم میں ان 5 کاموں کو زیادہ اہمیت دے کر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں، 5 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، یہ دارقطنی کی حدیث طیبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ حضور شعبان کا چاند دیکھنے میں جتنی کوشش فرماتے اتنی کسی اور مہینے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا عمل جو شعبان المعظم میں کیا جاتا تھا وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ شعبان میں درود پاک کی کثرت کی جاتی تھی۔ غنیۃ الطالبین جلد 1 صفحہ 342 پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، فرمایا یہ جو شعبان ابھی یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ مہینہ شہر الصلاۃ ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے تو بندہ مومن کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے کہ اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے، جس وقت درود شریف پڑھیں گے وہ بارگاہ پاک میں قبول کیا جائے گا۔ لیکن جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں ہمیں توجہ کر کے جتنا پڑھتے ہیں اس تعداد کو بڑھا کر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہنا۔ جب درود پاک پڑھنے لگے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ میں درود پاک پڑھوں گا تو اللہ کریم قبول فرما کے اس کے صلے میں بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ نیت کر کے پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تیسرا عمل جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک، بعض روایات میں تو یوں مضمون ملتا ہے کہ یہ جو شعبان المعظم ہم کہتے ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ شعبان المعظم کا دوسرا نام شہر القرآن ہے، شہر القرآن۔ بلکہ ایک روایت کے بڑے خوبصورت سے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ شعبان نے اللہ پاک کی، اس مہینے نے شعبان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے تو نے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے۔ 2 عظمت والے مہینے کون سے؟ رجب اور پھر رمضان۔ تو شعبان نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے رجب اور شعبان 2 عظمت والے مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے، رجب بھی عظیم ہے رمضان بھی عظیم ہے، تو یا اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شعبان میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے، میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا صحابہ تلاوت قرآن مزید زیادہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں لیکن شعبان نہیں، ہم رمضان میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن شریف کھولنے والے نہ صرف مساجد بلکہ اپنے گھروں میں بھی قرآن شریف کو کھولنے والے افراد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی قرآن شریف کھولا جاتا ہے، یا مختلف ہم سافٹ ویئر یوز کر کے وہاں سے تلاوت قرآن سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان میں ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے گا رمضان نہیں، صحابہ کرام شعبان میں ہی تلاوت قرآن کی کثرت شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، آج کی گفتگو سن رہے ہیں تو یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک سے ہی تلاوت قرآن ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تھے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ روزانہ ایک آیت ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی مختصر سی تفسیر پڑھ لیں، مختصر سی تفسیر پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں قرآن پاک، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر۔ دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے صراط الجنان، صراط الجنان، وہ پلے سٹور اور اگر آئی فون یوزر ہیں تو وہاں ایپ سٹور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں دونوں آپشن ہیں، پڑھنے کا بھی اور سننے کا آپشن بھی، قرآن ترجمہ تفسیر تینوں چیزیں سننے کا آپشن بھی موجود ہے۔ اب وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھا عمل جو شعبان المعظم میں اسلاف کیا کرتے تھے وہ تھا کثرت سے نفلی روزے رکھنا،
کثرت سے نفلی روزے رکھنا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ملتا ہے کہ رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، تو ان فرض روزوں کے علاوہ شعبان میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور کثرت سے روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور کتنے رکھتے تھے؟ چند دن شعبان کے چھوڑ کے پورا مہینہ، باقی پورا مہینہ وہ روزوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور جگہ حضور کی حدیث ہے کہ شعبان میں روزے زیادہ کیوں رکھنے چاہیے، یہ نفلی ہیں، یہ کیوں زیادہ رکھنے چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا افضل ہے۔ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھنا افضل ہے۔ آج اگر ذرا غور کریں نا، دیکھیں موسم بڑا پیارا، سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے دن ہیں، چھوٹے چھوٹے دن، لمبی راتیں ہیں۔ اگر کوشش کریں تو ہم شعبان، یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں بھی روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 رکھیں، 2 رکھیں، 5، 10، جتنے شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل ہو کہ گھر کے 10 افراد ہیں، آپ اکیلے روزے دار ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شروع میں مشکل ہو، پریشانی ہو، پرابلم آئے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی نورانیت، روحانیت آپ کو بھی نصیب ہوگی، اور آپ کے دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے گھر کے باقی احباب بھی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ تو ہیں ہی سردیاں، تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ سعادت ہم حاصل یقیناً یہ سعادت حاصل کر پائیں گے۔ اور 5واں جو عمل ہے جو اسلاف اس مہینے میں کثرت سے کیا کرتے تھے، وہ ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت اس مہینے میں کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ جامع الصغیر میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، شعبان المعظم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں 2 بڑے بنیادی سے کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال اس مہینے میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آنے والے نیکسٹ ایئر میں جتنے لوگوں نے انتقال کرنا ہے ان کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میں آپ ہم نے کیا اعمال کیے جو اعمال ہمارے اس مہینے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ پچھلی پاسٹ لائف، پچھلی پوری جو زندگی ہے اس کو تھوڑا سا غور کریں، اس پر سوچیں کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ جو میرے رب کے حضور پیش ہو سکے۔ اور پھر دوسری بات ڈر جانے والی، مجھے آپ کو، ہم سب کو زندگی کے اگلے لمحے کا کوئی یقین نہیں، پتہ نہیں میں اگلی سانس آئے نہ آئے، اگلا دن دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، اگلا سال دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، کوئی پتہ نہیں۔ اور ہے کیا کہ ایک لسٹ ہے جو ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اگلے اس سال میں یہ سارے لوگ انتقال کر جائیں گے۔ اس لسٹ میں پتہ نہیں میرا نام ہے یا نہیں ہے، تو موقع تو ہے، آج موقع ہے، میں کوشش کروں، تھوڑی سی ہمت کروں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، اللہ کو یاد کر سکتا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ جتنی لائف گزری ہے اس لائف کو دیکھیں، اگر گناہ ہی گناہ نظر آئیں، نیکیاں کم، گناہ زیادہ نظر آئیں، تو پھر ہمیں استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، بار بار اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے التجا کرنی ہوگی کہ یا اللہ میں ناتواں، جتنے گناہ ہو گئے کرم فرما میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کرم فرما میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، اس سے پہلے ہم یہ چند ایک کام ضرور کر لیں۔